اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش رکھے اور آباد رکھے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر انسان اپنی اصلیت کو دیکھ سکتا ہے۔ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے سے پہلے قرآن ہماری اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے چہرے کا پتہ چل جاتا ہے کہ چہرے پہ کوئی داغ لگا ہے، کوئی کاجل پھیل گیا ہے، کوئی چیز، تو آئینہ دیکھتے ہی آپ ایک دم اپنا چہرہ صحیح کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو اس کی خرابی اور اچھائی دونوں چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، تو انسان کو اپنی روح کا جو نا صحیح تصویر پتہ چل جاتی ہے، صحیح شکل پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کن کو درست کرنا ہے، اور کون سی اچھائیاں ہیں جن میں اور زیادہ ایکسیل کرنا ہے یا ترقی کرنی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو کمپلیٹ بھی کریں۔ اچھا، چلیں دعا مانگتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، پچھلی والی آیات میں ہم نے حج کی آیات میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں ساری کی ساری دنیا کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ظاہر ہے جو چیز کوئی مانگے گا اس کو وہی ملنی ہے کہ نہیں۔ اور مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دنیا کی حسنہ بھی مانگتا ہے اور آخرت کی حسنہ بھی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیر کا مالک ہے۔ وہ ہمیں دنیا کی حسنات بھی دے سکتا ہے اور آخرت کی بھی دے سکتا ہے، تو پھر بندہ ایک چیز کیوں مانگے، اور وہ بھی گھٹیا چیز، یعنی جو کم قیمت چیزیں ہم وہ مانگیں۔ دنیا جو کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ نہیں آنے والی، اور ہم قبر میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اور آخرت تو ایسی چیز ہے جو ابدی ہے، جو قائم رہے گی، جہاں پر کوئی موت نہیں ہے۔ تو بندہ بہترین چیز کو مانگے، اور جو کم قیمت چیز ہے وہ تو ویسے ہی مل جائے گی۔ چلیں، اب یہ دو طرح کے بندوں کا بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا نمبر 204 میں دو اور پرسنالٹیز کے بارے میں بتائیں گی۔ آگے کی آیتوں میں 204 اور 205 اور 206 منافق کے بارے میں، اور اس سے آگے پھر مومن کے بارے میں پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی، مَن يُعْجِبُكَ، بھلی لگتی ہے جس کی، قولہ، بات، اس کی بات بھلی لگتی ہے آپ کو، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ، حالانکہ وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلا خطاب تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے نا، یعجبک، پسند آئے آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد ہر وہ بندہ جو اس کلام کو پڑھتا ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں لوگوں میں کوئی ایسے لوگ ملیں گے جو باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں، بڑی فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں، بات کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے، دلیلیں بہت دے سکتے ہیں، اور آپ جب ان کی بات سنتے تو آپ کہتے ہیں واو، کیا نالج ہے، کیا سٹائل ہے بولنے کا، بہت امپریس کرتا ہے آپ کو، بہت ہی بھلا لگتا ہے اور حیران کر دیتا ہے۔ لیکن اور پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے، وہ اپنی بات میں اور وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے،
اور کہتا ہے اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں بھی ہے، یعنی میرا دل اور میری زبان میچ کرتی ہے، ایک ہی چیز ہے ان کے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی ان کے لیے اپوزٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کی باتوں سے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو جب بیہیویئر ایسا ہو، جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سچ بولیں، آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں سچ بولیں، ہر چیز میں سچ بولا کرو، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا، اور تھوڑی دیر میں فون آتا ہے اور آپ اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا دوست ہے، کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں۔ باپ اگر ایسے کہہ دے اور ماں یہ کہہ دے کہ میری فرینڈ کو کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور یا پھر جھوٹ بول دیں گے یہ چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے یہ دینا کو دل ہی نہیں چاہتا، یہ توڑ دیتی ہے، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور سب دیکھ رہے ہوں۔ لیکن جب بچوں سے آپ کہتے ہیں کہ سچ بولیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر بچوں کو کون سی چیز زیادہ سٹرائک کرے گی؟ کہتے ہیں نا ایکشنز آر اسٹرانگر دین ورڈز، یعنی آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں اور آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں پہ اثر چھوڑتا ہے آپ کی زبان سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری پرسنالٹی کیا ہے۔ الد الخصام یعنی الد بھی جھگڑا کرنے والے کو کہتے ہیں اور خصام بھی جھگڑا کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جھگڑے پہ جھگڑا کرنے والا، اس کا بیہیویئر بالکل جو ہے وہ اپنی باتوں سے فرق ہے۔ یہاں سے منافق کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ باتیں اور اپنے کپڑوں کو درست رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، لوگوں میں اپنی شان کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں، جیسے سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ تو حیران رہ جائیں گے، ان کے جسموں کو، ان کی گیٹ اپ کو دیکھیں گے تو آپ تو حیران رہ جائیں گے، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ سنتے رہ جائیں گے۔ اور سورۃ المنافقون میں یہ آتا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب کس بات میں جھوٹے ہیں؟ بات تو وہ بڑی سچی کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اپنی سنسیئرٹی میں دھوکہ کرتے تھے، دل میں ان کے نفرت اور بغض تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن باتیں وہ کیسی کر رہے تھے کہ جیسے وہ سب سے بڑے اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اور جب کوئی موقع آتا تھا کہ اسلام کو ان کی جان یا ان کے مال کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو ایسے بھاگتے تھے جیسے کبھی ان کا کوئی تعلق ہی اسلام سے نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین مشکل کے وقت میں چھوڑ جاتے تھے۔ اور یہی طریقہ ہر منافق کا ہوتا ہے کہ وہ باتیں تو بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن جب کام کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے، کام اس سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی جب آپ سے کبھی اس کی بحث مباحثہ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور بہت زیادہ اس میں تعصب ہے اور غرور اور تکبر ہے، اور مزاج میں تنکی پائی جاتی ہے، ٹیڑھا پن، ہر بات کو ٹیڑھے ہاتھوں لینا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اور ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ الد الخصام کرتا کیا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب منہ موڑ کے جاتا ہے، سعیٰ تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ اس میں فساد پھیلائے، ویہلک اور ہلاک کر دے، الحرث والنسل کھیتیوں کو اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے اور اتنے سیمینارز میں تقریریں کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹتا ہے تو پھر کوشش کس چیز کی کرتا ہے؟ اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ فسادی عمل ہوتا ہے، وہ لوگوں میں خرابی پیدا کرتا ہے، اور چونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور اس کے قول اور عمل میں فرق ہوتا ہے، تو پھر یہ جو گناہ کا فساد ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کی باتیں بھلی کرتے ہیں اور اصلاح کی کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال بہت فسادی ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یعنی وہ جو گناہ اس سے ہوتے ہیں اور جو وہ گناہوں کی آئیڈیاز کو پھیلا دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور کھیتیاں اور نسلیں تباہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ فساد اس طرح کا پھیلاتا ہے۔ چلے میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی
ڈرامے اور فلمیں بنانے والے، اور وہ کہتے ہیں ہم معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں میں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، یا لوگوں کو بھی ریلیکسیشن چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے، اور جب وہ ڈرامے اور فلمیں بناتے ہیں تو کس طرح کا لباس دکھاتے ہیں، کس طرح کے ریلیشن شپس دکھاتے ہیں اس کے بیچ میں، کس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں لوگوں کو، کس طرح ان کے حیا کے پردے کو سلولی اینڈ گریجولی پھاڑتے ہیں، عورتوں کو کیا آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں، مردوں کو کیا آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پکا شیطانی کام ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے، ان کے شادی بیاہ کے طریقے، ان کے کپڑے لباس، سب کچھ ان کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں عام ہو گئی ہیں، ویلنٹائنس ڈے، ہیلووین، اس طرح کی چیزیں، اور مسلمان ملکوں میں کرسمس ٹریز اتنے بڑے بڑے لگاتے ہیں جن کا دنیا میں، یعنی جو کافر ملکوں میں نہیں لگتے وہ ان کے ملکوں میں لگنے لگ گئے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ اصلاح کے نام پر یا پھر تجارت کے نام کے اوپر کس طریقے سے یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے، یعنی ایک تو فساد جو ہے نا مانوی ہے کہ، اور ایک جو ہے وہ مادی ہوتا ہے، یعنی مادی کوئی چیز ہے جو دیکھنے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ فساد ہوتا ہے جو دماغی طور پر یہ پھیلا دیتے ہیں۔ اب لوگوں کی سوچوں کو ہی بدل دینا، آئیڈیاز کو ہی بدل دینا، لڑکیوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دینا کہ وہ فیشن کر کے فیس بک پہ اپنی تصویریں لگا کے، یا پھر ٹک ٹاک کے اوپر ایکشنز کے ساتھ ناچ گانا کر کے، یا شادیوں میں بہت زیادہ تیار ہو کے جب ناچیں گی تو ان کا بہت اچھے رشتے آئیں گے اور لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گی، یعنی اس طرح کی دماغ ہی چینج کر دیا ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ ارینج میرج یا طریقے سلیقے سے بات کریں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی۔ ابھی تک شادیاں کیسے ہو رہی تھی، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز کیسے ہو رہی تھی، شادیاں زیادہ اچھے طریقے سے چل رہی تھیں، اب تو بہت زیادہ شادیاں ٹوٹنے لگ گئی ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ اسی فساد کی وجہ سے زیادہ ٹوٹتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں کوئی ٹالرنس نہیں رہ گئی، وہ دماغی طور پر ان کی پروگرامنگ جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہے تو اچھے سے اس کو بھی کہہ دو اور بات ختم، اگر نہیں رہ سکتے تو اسی وقت توڑ کے اور اگلی زندگی شروع کر دو، اور یہ بھول جاؤ کہ بچے بھی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عورت اور مرد بالکل ایک سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ عورت اپنا سٹینڈ چھوڑتی ہے نہ مرد اپنا سٹینڈ چھوڑتا ہے، کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کرتا، اور یہ آئیڈیاز یقین کریں کہ فلموں ڈراموں سے ہی آئے ہیں، اور کہیں سے یہ پتہ نہیں چلنا تھا، یہ سارا کا سارا نا معاشرہ ایک رو میں بہہ جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر گھر میں، پاکستان کے ہر گھر میں ٹی وی کس طرح سے چلتا ہے، اور اس کو بند کرنے کے اوپر کتنا چڑچڑا پن آتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کسی کی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کو بند کریں، اس کا تو منہ بند کریں کہ کوئی انسان آپس میں بات کرے، لیکن اس پہ گانے چل رہے ہیں، اس پہ ایڈز چل رہے ہیں، اس پہ ڈرامے آ رہے ہیں، اور اب تو خبریں بھی ڈراموں فلموں سے کم نہیں ہیں، اس کے بیچ میں بھی پورے کا پورا وہ ڈرامہ ہی انہوں نے بنایا ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک قسم کا شیطان کا منہ کھولا ہوتا ہے، اس سے اصلاح تو بالکل بھی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہاں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں دماغی طور پر، آئیڈیاز کے طور پر، ان کا ایمان میں کمی آ جاتی ہے، ان کی زندگی کے طور طریقے، ان کی کوششیں اور ان کی سٹرگل ہی بدل جاتی ہے۔ ان کی سٹرگل اب اس معاملے میں ہے کہ فیشن کیسے ہے، فالوورز کس طرح زیادہ کرنے ہیں، بزنس کیسے کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے۔ یعنی لڑکی کو ہنر سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بچپن سے لڑکی کے دماغ میں یہ ڈال دینا کہ تم نے انڈیپینڈنٹ بننا ہے، کہ کبھی زندگی میں اگر مطلب ایسا ہی آئیڈیا ڈال دینا کہ شوہر نہیں کرے گا تو تم نے پھر خود سے ہی کرنا ہے۔ عورت کو جب ہم پال رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلا اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالنی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک فیملی کو ریز کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کا دماغ بنانا ہے۔ اب بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مائیں گھر سے باہر، اور بچہ نینی پال رہی ہے یا کوئی اور ماسی پال رہی ہے، اور اس کی تربیت کے دن ہی گزر جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں آپ کی خاطر ہم نے قربانیاں دی تھی۔ کیا قربانیاں دی؟ قربانی تو وہ ہوتی کہ آپ اپنا کریئر جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھ کے یہ جو بیسک آپ کی ذمہ داری تھی اس کو آپ پورا کرتے۔ تو یہ ایک دماغی
فساد ہوتا ہے جو لوگوں میں آئیڈیاز کو چینج کر کے ڈالا جاتا ہے اور جس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، اور ایک مادی ہوتا ہے، یعنی دکھانے میں وہ آپ کو کیا کیا دکھاتے ہیں کہ کون سے لوگ عیش کرتے ہیں، جو دھوکے کرتے ہیں، جو بہت زیادہ فیشن کرتے ہیں، وہ عورتیں جو آؤٹ گوئنگ ہوتی ہیں، یعنی کس طرح کے آئیڈیاز آپ کے دماغ میں ڈال کے اور پھر لوگوں کی کیا تصویر بتائی جاتی ہے، کامیابی کا کیا آئیڈیا اور کیا تصویر پیش کی جاتی ہے کہ کامیاب کون سے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون سے لباس پہنتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہ اور پھر جب یہ گناہ عام ہو جاتا ہے نا، پھر کھیتیاں اور نسل تباہ ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس شخص کی وجہ سے جو لوگوں میں بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، لیکن اس کا قول اور اس کا عمل بالکل فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا یحب الفساد، چاہے وہ فساد دماغی فساد پھیلانا ہو، معاشرتی فساد پھیلانا ہو، کسی طرح کا بھی فساد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد نہیں اچھا لگتا۔ اور جھوٹ بذات خود ایک فساد ہے۔ منافق کی مین کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب بحث ہو جائے تو جھگڑا کرتا ہے، اور جب جھگڑے پر اتر آتا ہے تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں پر اسی لیے کہا کہ نا واللہ لا یحب الفساد، اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتے۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں نا کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلاح سے محبت کرتے ہیں، ایمان سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی باتیں کیا کر رہے ہو اور تمہارے کام کیا ہیں، اور اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو پکڑ لیتی ہے اس کی عزت گناہ کے ساتھ اس کو، فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، ولبئس المہاد، اور البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ ایسا شخص ہے کہ جب اس کو اس کے اعمال کی برائی اور فساد کو دیکھ کر لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو تم، تو اس کو ایک دم اس کی عزت اور اس کی شان اور اس کا وقار جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے، اور وہ اصلاح کو قبول نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ پر ڈٹا رہوں گا اور اس چیز کو چھوڑتا نہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، تکبر جو ہے نا، یہ ایسا ہے جیسے بندہ لوہے کا اکڑا ہوا ہو نا، تو لوہے کو کون سی چیز پگھلاتی ہے؟ آگ پگھلاتی ہے نا۔ تو ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، جہاں پر یہ پگھلایا جائے گا، جہاں پر یہ توڑا جائے گا۔ یہ دنیا میں نہیں ٹوٹتا، دنیا میں نہیں جھکتا، حق کے لیے بھی نہیں جھکتا، تو پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر، یہ دیکھیں نا میری پیاری بہنوں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ آ کے ہمیں ہماری کوئی اصلاح کر دیتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بڑا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بچہ آ کے کہتا ہے پر یہ تو سچ نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، ابو تو گھر پہ ہی ہیں، ماں کہہ رہی ہے گھر پر نہیں ہے، اور وہ آ کے بچہ کہہ دیتا ہے۔ الٹا بچے کی بات سننے اور اس کو پیار کرنے کہ میرے بچے نے مجھے سچ کا کہا ہے، اس کو مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے میری بےزتی کر دی لوگوں کے سامنے، یہ کہہ کے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ تو ہاں جی، جھوٹ ہی بول رہی تھی نا آپ۔ یعنی جب بچے آ کے ہماری اصلاح کرتے ہیں تو ہم ان کا کیا اشر کرتے ہیں، ذرا سوچیں۔ اور یہ والی کوالٹیز ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک منافق کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، کہ جب اس کو حق کی بات بتائی جاتی ہے اور اللہ سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ایک دم اکڑ جاتا ہے اور اس بات کو قبول نہیں کرتا، اپنی عزت کی وجہ سے اور وقار کی وجہ سے اور شان کی وجہ سے۔ کہیں ہم تو نہیں ایسے؟ میری پیاری بہنوں، بہت سوچنے کا وقت ہے کہ کہیں سے بھی اصلاح کا پہلو مل جائے، کوئی ہماری سہیلی ہماری اصلاح کر دے، کوئی بتا دے۔ ایک خاتون تھی اور ان کو وہ نماز کے بیچ میں ایسے ایسے ہل رہی تھیں، تو دوسری خاتون نے آ کے ان کے کان میں کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا نماز میں اسٹل کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور آپ ایک جگہ کھڑی ہوا کریں اور ہلا نہ کریں۔ تو وہ چلے گئے، دونوں جدا ہو گئے۔ انہوں نے کہہ دیا جزاک اللہ خیر۔ پھر انہوں نے جب ان کو میسج کیا کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اصلاح کی، تو دوسری خاتون نے کہا کہ 2 دن تو میں نے میسج کھولا ہی نہیں، ڈر کے مارے کہ کہیں آپ نے برا نہ منا لیا اور آپ مجھ سے جھگڑنا پڑے کہ میں نے آپ کی اصلاح کیوں کی۔
تو ان خاتون نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے تو میں صدقہ جاریہ بن گئی ہوں کہ آپ نے میری اصلاح کی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، لوگ آج کل قبول نہیں نہ کرتے اصلاح کو، اور لوگ برا منا جاتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، تنقید جب آپ کی اصلاح کے لیے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اصلاح کر رہے ہیں اور وہ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ آئینہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم مومن کو دیکھتا ہے تو اس کو سچ بات بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لو۔ کبھی آپ کے منہ کے اوپر کوئی چاول لگا ہو کھانا کھاتے وقت اور کوئی نہ بتائے، تو جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوئی کتنی بری بات ہے، کسی نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا، میرا منہ کتنا برا لگ رہا تھا کہ میرے منہ کے اوپر چاول لگا ہوا تھا یا کوئی چیز لپسٹک پھیل گئی تھی، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کتنا برا لگتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح اگر اخلاقی برائی بھی ہو اور کوئی نہ بتائے تو ضرور برا منایا کریں اور کہا کریں کہ اصلاح کریں، میری اصلاح کیا کریں، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اپنے آپ کو، اپنی روح کو بدصورت نہیں رہنے دینا۔ تو یہ ساری آیتیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم کوئی تکبر کا شکار تو نہیں ہے، ہم بات بات پر جھگڑتے تو نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھگڑا کرنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ سب سے زیادہ اللہ جس سے بغض رکھتا ہے وہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے، جو ہر بات پہ بس ایج پہ رہے کہ کوئی کچھ بھی اس کو کہہ دے، بھلی بات کہے بری بات کہے، وہ اس پہ جھگڑنے شروع کر دے اور لڑائی شروع کر دے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے عمل سے کوئی فساد تو نہیں پھیل رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہم کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے غلط اثر لے رہے ہوں اور وہ بھی اپنی ساری زندگی اس طرح ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ گزارتے ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی، ہم ایسا تو نہیں کر رہے، کیونکہ گناہوں کا وبال کھیتیوں اور نسلوں کی تباہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، یعنی تباہ ہو جاتی ہے کھیتیاں اور نسل۔ اور یہ کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ ہمیں کوئی درست کرنے کی کوشش کرے اور ہم اس سے جھگڑ پڑیں اور ہم کہ تم اچھی بات کہو یا جو مرضی کہہ لو، اب میں نے تمہاری بات نہیں ماننی۔ اگر کوئی تم سچ بھی کہہ رہے ہوگے تو میں تمہاری بات نہیں ماننی کیونکہ مجھے غصہ آ گیا۔ یہ بات تو بہت ہی غلط ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہتی ہے؟ فحسبہ جہنم۔ میری پیاری بہنوں، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر درد، تکلیف، بدبو، زخم اور گندا کھانا، گندا پینا اور چیخو پکار اور لڑائی جھگڑا اور خوف اور گرمی، یہ سب چیزیں ہیں جو سب انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ اسی وقت سوچ کے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے کمرے میں شدید گرمی ہو اور بہت سارے لوگ ٹھونسے گئے ہوں اور بدبو بھی ہو اور زخم کی بدبو اور پینے کے لیے کوئی پانی نہ ہو، گندی چیز ہو پینے، تو ہم الٹی سی آنے لگ جاتی ہے، ایک دم گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، نکالو ادھر سے، دروازے کھولو، دروازے کھولو۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دروازے اس دنیا میں کھلیں گے، آخرت میں جا کے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ ہم جنت میں اپنا گھر بنا لیں، ہمارے سے لوگوں کو خیر پہنچے، ہمارے سے لوگوں کو شر نہ پہنچے، نہ ہم اپنے قول سے اور نہ ہم اپنے عمل سے کوئی بھی ایسے اثرات چھوڑیں جو لوگوں کو خراب کرنے والے ہوں۔ ہمارے سے جو بھی پاس سے بھی گزر جائے اس کو خیر ہی خیر ملے، ہم خیر کی چابیاں ہوں اور شر کے تالے ہوں۔ یہ دعا کریں اپنے لیے۔ اور یہ کہ باتیں بہت زیادہ کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہو جائے گی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ جتنا کم باتیں کریں گے اتنے کم انسان کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو اور سچ بولنا سیکھ جائیں میری پیاری بہنوں، بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولنا، چھوٹے چھوٹے جھوٹ یہ مائیں جو بچوں سے بولتی ہیں جن آ رہا ہے، پولیس آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، یہ ان کی زندگی کی شروعات ہے جھوٹ کے ساتھ۔ یہ جھوٹ، یہ سچ نہیں ہے۔ بچوں کو جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں نا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کو ڈرانے کے لیے، اب یہ ڈرتے نہیں ہیں تو ڈرانے کے لیے ہم یہ جھوٹ بول دیں گے کہ جن بابا آ گیا یا پولیس آ گئی ہے۔ بالکل غلط، ان کو غلط طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے اور جھوٹ بول کے ڈرایا جا رہا ہے۔
ان کو اچھی باتیں بتائیں، ان کو محبت کی باتیں بتائیں، ان کو گلے سے لگائیں، ان کے منہ پر پیار دیں، اور ان کے وہ آپ کا اثر قبول کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے نا تو جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اسی کام کو ریپیٹ کریں گے. آپ جس وقت نہیں نہ ہوتے ان کے آس پاس تو چھپ کے دیکھا کریں، وہ بالکل ویسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ. جو ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں ان کے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے بچے بھی گالی گلوچ کرتے ہیں. اور جو قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے بچوں کے قول و فعل میں بھی تضاد آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک اسلام پر جمائے رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمارے قول اور فعل کو حق پر جما دے. ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور نہ کوئی ایسا کام کریں جو فساد کریٹ کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بھی ہم کو بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.